تو المسألۃ الثانیہ متی یجب، چھٹے باب کا دوسرا مسئلہ ہے کہ سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے۔ یجب سجود السہو لما یأتی، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے درج ذیل صورتوں میں، نیچے جو احوال دیے ہوئے ہیں ان کے وقت سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو متی یجب کا جواب یہ ہے کہ سجدہ سہو کے جو اسباب ہیں یا سجدہ سہو کی وجوہات ہیں وہ درج ذیل ہیں، لما یاتی نیچے آ رہے ہیں۔ نمبر 1 دیا ہوا ہے اذا زاد فعلا من جنس الصلاح، جب نمازی جنس صلاۃ میں سے کسی فعل کا اضافہ کر دے، زاد فعلا جب کسی فعل کا اضافہ کر دے جنس صلاۃ میں سے، یعنی نماز کے حصوں میں سے کسی میں کوئی اضافہ کر دے کسی کام کا، جیسے کہ یزید رکوعا او سجودا او قیاما او قعودا، جیسے وہ زیادہ کر دے رکوعا، رکوع زیادہ کر دے، یا سجدہ بڑھا دے، یا قیام زیادہ کر دے، یا قعود زیادہ کر دے، یعنی چوتھی رکعت کے وقت سلام پھیرنا ہے لیکن پھر کھڑا ہو گیا، تشہد کے لیے بیٹھنا تھا 2 رکعت کے بعد لیکن نہیں بیٹھا، ایک ہی رکوع ایک رکعت میں ہے لیکن وہ دوسری رکوع کے لیے جانا چاہ رہا تھا، تو یہ زیادتی ہے۔ جب نماز میں کوئی اضافہ ہو جائے تب سجدہ سہو واجب ہے، اور اضافہ کیسا؟ ولو قدر جلسۃ الاستراحہ، اگرچہ جلسہ استراحت کے بقدر ہی کیوں نہ ہو، جلسہ استراحت معمولی سا ہوتا ہے نا، جلسہ استراحت بہت لمبا اور طویل نہیں ہوتا ہے، تو اگر اتنا بھی اگر کسی نے اضافہ کیا ہے تو اضافہ مانا جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا، لحدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے صلی بنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خمسن، ہمیں رسول نے 5 وقت کی نماز 5 رکعت نماز پڑھا دی، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت ہے، 2 رکعت ہے فرض یا 3 ہے یا 4 ہے، لیکن صلی بنا الرسول خمسہ، ہمیں رسول نے 5 رکعت نماز پڑھا دی بھول کے، فلما انتفل من الصلاة توسوس القوم بینہم، جب وہ نماز سے پلٹے انتفل من الصلاة توسوس القوم بینہم، فلما انتفل جب آپ پھرے، جب انصرف، انتفل یعنی انصرف من الصلاة، جب آپ نماز سے پلٹے، جب آپ نماز سے پھرے، توسوس القوم بینہم، تو لوگ آپس میں بات کرنے لگے، وسوسے کے شکار ہو گئے، توسوسہ، توسوسہ کا مطلب جو ہے ہاں باہم آواز آنے لگی، وہ لوگ جو ہے
چیمی گوئیاں کرنے لگے. جیسے ہوتا ہے اگر کسی کی رکعت میں کوئی اضافہ ہو گیا یا امام سے کوئی غلطی ہو گئی تو سلام پھیرنے کے بعد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو آواز آپس میں خلط ملط ہونے لگی، وسوسہ پیدا ہونے لگا، لوگوں کے بیچ میں کانافوسی ہونے لگی. تو فقال ما شانکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے، کیوں بات کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ فقالوا یا رسول اللہ هل زید فی الصلاۃ شیء، تب لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے؟ وہی تو ابھی نازل ہو رہی تھی. ان کو لگا کہ ہو سکتا ہے، اس کا بھی امکان ہے کہ اضافہ ہو گیا ہو، اور اس کا بھی امکان ہے کہ اضافہ نہ ہوا ہو اور آپ بھول گئے ہوں. لیکن بھولنے کا لفظ استعمال نہیں کیا. ادب کو لحاظ میں رکھتے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ هل زید فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کسی چیز کا اضافہ ہو گیا ہے؟ قالا، تو آپ نے فرمایا اللہ، کوئی اضافہ نہیں ہے. قالو، تب انہوں نے کہا کہ فإنک صلیت خمسا، پھر آپ لگتا ہے بھول کے 5 رکعت پڑھا دیے ہیں. صلیت خمسن، آپ نے 5 رکعت پڑھا دی ہے. فانتفلا، پھر آپ مڑے، آپ لوٹے، آپ پلٹے. فسجد سجدتین، اور 2 سجدے کر لیا، سجدے سہو. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. ثم قال، پھر فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون. آپ نے کہا دیکھو انما انا بشر، میں بھی بشر ہوں، میں بھی انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح. میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کسی اور خاک کا بنا ہوا نہیں ہوں، بلکہ بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم لوگ بھول جاتے ہو. فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، تو جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو اسے 2 سجدہ کر لینا چاہیے، یعنی سجدے سہو سے کر لینا چاہیے. فَإِذَا عَلِمَ بِالزِّيَادَةِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، اور اگر اسے علم ہو زیادتی کا، نمازی کو پتہ چلے زیادتی کا، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، اور وہ نماز کی حالت میں ہو، تو وجب علیہ الجلوس حال علمہ، تو اس کے لیے بیٹھنا ضروری ہے جیسے اسے علم ہو جائے. علم ہونے کی حالت میں اس کے لیے بیٹھنا ضروری ہے. اگر غلطی سے اٹھ گیا تھا تو یہ نہیں کہ اب اٹھا رہے گا، بلکہ جیسے یاد آئے گا فوراً پلٹ آئے گا اور بیٹھ جائے گا. حتی لو کان فی اثناء الرکوع، یہاں تک کہ اگر وہ رکوع کی حالت میں بھی ہو تو بھی بیٹھ جائے گا. چھوڑ دے گا جو اضافہ ہے، جو ایکسٹرا کر رہا ہے اسے وہیں ترک کر دے گا جیسے یاد آئے گا. لأنه لو استمر فی الزیادة مع علمه، اس لیے کہ اگر وہ زیادتی پر مستمر رہا جاننے کے باوجود بھی، یعنی پتہ چل گیا کہ میں یہ 5ویں رکعت کے لیے اٹھ گیا ہوں اور اٹھا رہے، تو یہ غلط ہے. ہاں جیسے یاد آئے فوراً پلٹ آئے. کیونکہ اگر وہ زیادتی پر کنٹینیو کرتا ہے، استمرار کرتا ہے، مع علم ہی، جاننے کے باوجود بھی، لزاد فی الصلاۃ شیئا عمدا، تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے نماز میں کچھ چیزوں کا جان بوجھ کر اضافہ کر دیا ہے. وہذا لا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عبادت میں کوئی اضافہ کرے آدمی، یا کوئی نقص بجا لائے. نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. تو یہ پہلی چیز ہوئی. سجدے سہو کب واجب ہے؟ جب نماز میں کچھ اضافہ ہو جائے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اضافہ ہوا تھا تو آپ نے سجدہ کیا تھا. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری چیز، او سلم قبل اتمام الصلاۃ، یا نماز ادھوری رہ گئی ہے، نماز پوری ہونے سے پہلے اس نے سلام پھیر دیا ہے. پڑھنا چاہیے تھا 4 رکعت لیکن 3 ہی رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا ہے. تو کہتے ہیں سلم قبل اتمام الصلاۃ، یا نماز پوری ہونے سے پہلے وہ سلام پھیر دے. کیوں سجدہ کرنا پڑے گا؟ لحدیث عمران بن الحسین، عمران ابن حسین کی حدیث کی وجہ سے.
وہ کہتے ہیں سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاث رکعات من العصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز میں 3 ہی رکعت پہ سلام پھیر دیا، حالانکہ 4 رکعت ہے، 3 ہی پہ عصر کی نماز میں سلام پھیر دیا۔ ثم قام فدخل الحجرہ، پھر آپ کھڑے ہوئے اور حجرے میں چلے بھی گئے، مسجد چھوڑ کے حجرے میں چلے گئے۔ تو فقام رجل بسیط الیدین، تو ایک آدمی جو ہاتھ جن کا لمبا تھا، جنہیں ذوالیدین کہتے ہیں، فقالا، تو انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ فخرج فصلی الرکعۃ التي كان ترک، تو جب یاد آیا تو آپ نکلے اور آپ نے وہ رکعت پڑھی جسے آپ بھول گئے تھے۔ ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا، ثم سجدہ سجدتین، پھر 2 سجدہ کیا، سجدے سو، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ چلیے آگے والی روایت پڑھیے۔ اچھا نہیں، اعراب نہیں پڑھنا ہے۔ نمبر 3 او لحن لحنن، یا اس نے کوئی غلطی کر دی ہو۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی۔ فاش غلطی اگر کی ہے تو وہ لحن جلی ہے، اگر لحن جلی کیا ہے تو گویا کہ اسے سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے میں اگر لحن جلی کا شکار ہوا ہے تو اسے سجدے سہو کرنا پڑے گا، اس کی اصلاح کر کے سجدے سہو کرے۔ تو تیسری جگہ کہاں سجدہ کرنا ہے واجب ہے؟ یا او لحن لحنن، یا اس نے غلطی ایسی کی ہو یحیل المعنی سہون، جو غلطی سے معنی کو بدل دے رہا ہے۔ ہاں، ایاکا کہنا چاہیے تھا تو ایاکم کہہ دیا، ایاکی کہہ دیا۔ یا انعمتا علیہم کہنا چاہیے تھا تو انعمتا کی جگہ انعمتو کہہ رہا ہے، انعمتی کہہ رہا ہے۔ تو یہ سب جو ہے لحن فاش ہے، لحن جلی ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ اب چونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، اس لیے اگر اس میں کوئی غلطی کرتا ہے، لحن جلی کا شکار ہوتا ہے، تو اس کی اصلاح کرے، اور جو غلطی ہوئی ہے اس کی بھرپائی کے لیے سجدے سہو کرے۔ نمبر 4 اوترا کا واجبن، یا کوئی واجب چھوڑ دیا ہے، اور یہ ابن بحینہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین، ہمیں رسول نے 2 رکعت نماز پڑھائی، من بعد الصلوات، بعد نمازوں میں سے، ثم قام فلم یجلس، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں بیٹھے، مطلب یہ کہ 2 رکعت کے بعد آپ کو بیٹھنا تھا۔ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا چاہیے، فلم یجلس، لیکن آپ بیٹھے نہیں، فقام الناس معه، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ فلما قضى صلاته، تو جب آپ نے اپنی نماز پوری فرما لی، ونظرنا تسلیمه، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کو دیکھا، تو کبرا قبل التسلیم، تو آپ نے اللہ اکبر کہا سلام پھیرنے سے پہلے۔ فسجد سجدتین، اور 2 سجدے کیے، وہو جالس، مثال میں کہ آپ بیٹھے تھے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ تو تشہد اولا جو کہ واجب ہے، اسے چھوڑا آپ نے، اور آپ نے پھر سجدے سہو کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی واجب اعمال ہیں نماز کے، ان میں سے کوئی بھی آدمی چھوڑے گا تو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں ثبت هذا بالخبر فی من ترک التشہد الاوسط، یہ خبر سے ثابت ہے، یا یہ حدیث سے ثابت ہے، فی من ترک التشہد الاوسط، اس کے لیے جس نے بیچ والا تشہد چھوڑا ہے، فیقاس علیہ سائر الواجبات، تو اسی پر تمام واجبات کا قیاس کیا جائے گا۔ جیسے
तर्क तस्बीह फिर रुकू, किसी ने तस्बीह को रुकू में तर्क कर दिया, सुबहान रब्बियल अजीम नहीं कहा, व कौलिही बैन सजदतैन, और ये दुआ नहीं पढ़ी सजदतैन के बीच में, रब्बिग़फिरली, और ऐसे ही तकबीरातुल इंतकाल नहीं कहा है, तो गोया कि उसने वाजिब छोड़ा और वाजिब की भरपाई सजदे सहव से करनी पड़ेगी। नंबर 5, वयजिब सुजूद सहवी इदा शक्क फी अदद रकाती फलम यदरी कम सल्ला, और ऐसे ही सजदे सहव वाजिब है जब उसको रकात की तादाद में शक हो जाए, फलम यदरी कम सल्ला, और ना जान पाए कि कितना पढ़ा है, वज़ालिका असना अस्सला, और ये नमाज के दौरान का मामला है, लिअन्नहु अद्दा जुज़अम मिन सलातिही मुतरद्दिदन फी कौनिही मिनहा औ ज़ाइदन अलैहा, लिअन्नहु अद्दा जुज़अम मिन सलातिही मुतरद्दिदा, इसलिए कि ये चीज आदमी को या नमाजी को उसके नमाज के कुछ हिस्सों में मुतरद्दिद बना देती है। हाँ, फी कौनिही मिनहा, मुतरद्दिदन फी कौनिही मिनहा, मुतरद्दिद बना देती है, औ ज़ाइदन अलै, या उसमें इजाफा कर दे, इजाफा का तरद्दुद हो जाता है, फज़अफ़तिन निय्या, तो नियत कमजोर हो जाती है, वहताजत लिल जबरी बिस्सुजूद, लिहाजा सजदे की भरपाई के लिए सजदे की जरूरत होती है, लिउमूम हदीस अबी हुरैरा, अबू हुरैरा के हदीस के उमूम की वजह से, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्ना अहदकुम इज़ा क़ाम युसल्ली, तुम में से कोई आदमी जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो, जाअहु सुल्तान, और सुल्तान ने देख लिया हो, बादशाह ने या हाकिम ने, ओ इन्ना अहदकुम इज़ा क़ाम युसल्ली जाअहु शैतान, मुझे जी, तो देखिए, इन्ना अहदकुम, बेशक तुम में से कोई आदमी जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो शैतान उसके पास आता है, फलबिस अलैहि, और उसमें खलत मलत करवा देता है, हत्ता ला यदरी कम सल्ला, यहाँ तक कि नमाजी जान नहीं पाता है कि कितनी पढ़ा है, फइज़ा वजद ज़ालिका अहदुकुम, तो अगर तुम में से कोई आदमी ऐसा पाए, ऐसा उसके साथ हो, शक हो जाए, पता ना चले कितनी रकात पढ़ी है, फलियस जो सजदतैन, तो उसे 2 सजदा कर लेना चाहिए, वह हुआ जालिसुन, इस हाल में कि वो बैठा हुआ हो, वह हुआ फी हादिल हालति बैन अमरैन, तो नमाजी इस हालत में 2 मामलात के दरमियान होगा, इम्मा अन यकून शक्कु बिदूनी तरजीह लिइहदल एहतिमालैन, या तो शक ऐसा होगा कि 2 एहतिमाल में से किसी को तरजीह देने लायक नहीं होगा, फफी हादिल हालति यअखुदु बिल अक़ल व यबनी अलैह, तो ऐसी सूरत में वो अख्तियार करेगा कम वाली तादाद को और उसी पर बिना करेगा। अगर ये शुबहा हो कि 2 पढ़ा है कि 3 पढ़ा है और तरजीह ना दे पाता हो, दोनों पे बराबर शुबहा हो रहा हो, तो कम वाली तादाद को ले लेगा और उसी को बुनियाद बनाएगा, वयसजुद लिस्सहवी, और सजदे सहव कर लेगा, वयसजुद, और सजदा करेगा सहव के लिए, यानी गलती के लिए, गलती की भरपाई के लिए, लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के इस फरमान की वजह से, इदा शक्का अहदुकुम फी सलातिही, अगर तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो, किसी को अपनी नमाज में शक हो, फलम यदरी कम सल्ला सलासन अरबअन, उसे पता ना चले कितनी पढ़ा है, 3 पढ़ा है या 4 पढ़ा है, फलियत रही शक का, तो शक को छोड़ देना चाहिए, वलियबनी अला मस्तैक़न, और बुनियाद बनाना चाहिए उस पर जिस पर इसे यकीन हो, तुम यस्जुद सजदतैन क़ब्ल अन युसल्लिम, फिर उसे सलाम फेरने से पहले 2 सजदा कर लेना चाहिए, व अम्मा इज़ा ग़लबा अला ज़न्निही व तरज्जह अहदल इहतिमालैन, और अगर उसका गुमान गालिब है और एक एहतिमाल राजिह है,
اسے یہ یقین ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہے، 3 پہ زیادہ دل مطمئن ہے، فَإِنَّهُ يَعْمَلْ بِهِ تو اس پر وہ عمل کرے گا، وَيَبْنِي عَلَيْهِ اور اسی کو بنیاد بنائے گا، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ اور پھر سجدے سہو 2 کر لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے فی من شک و تردد، اس آدمی کے بارے میں جو شک میں پڑ گیا ہے یا تردد میں ہے، فَلْيَتَحَرِّ الصَّوَابَ تو اسے درستگی تلاش کرنی چاہیے، لوگوں سے پوچھنا چاہیے، اگر لوگ بتا دیں اور اس کی غلطی طے ہو جائے تو اتنا کر لے، ثم لیتم علیہ پھر وہ اس پر اسے پورا کر لے، اے علی التحری، ثم لیسلم پھر اسے سلام پھیرنا چاہیے، پھر 2 سجدے کر لینا چاہیے سلام پھیرنے کے بعد۔ معلوم یہ ہوا کہ سجدے سہو 5 چیزوں کی وجہ سے یا 5 چیزوں کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یا تو کوئی اضافہ ہو جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ یا تو نماز پوری ہونے سے پہلے سلام پھیر دے یعنی کمی رہ جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی لہن جلی کا شکار ہو جائے سورہ فاتحہ میں، چوتھی چیز ہے کہ کوئی واجب چھوٹ جائے جس کا کرنا ضروری تھا وہ نہ کر پائے، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جب شک میں مبتلا ہو جائے تو کیا کرے۔ تو شک میں اگر پڑ جاتا ہے تو جس پر زیادہ دل مطمئن ہے اسی کو اختیار کرے گا اور سجدے سو کر لے گا۔ اب مسئلہ ثالثہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، کب جو ہے اسے پڑھا جائے، کب سجدہ کیا جائے گا، یہ ہے مسئلہ ثالثہ۔ اب یہیں روکتے ہیں، نکتفی بہذا القدر، نبدأ انشاءاللہ